مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی، ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی، وہ اس کو دلیا کھلا رہی ہے، میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے، بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے، بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں، جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے، جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے، بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں، اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے۔ تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں، لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے دو بچے ہوتے ہیں، یہ مالداروں کے ہوتا ہے۔ یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے، جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں، ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا، ایک جاپان چلا گیا، ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی، بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی، کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، الفاظ دیکھو قرآن کے۔ مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا، عتبہ ابن ولید تھا، نام میں بھول رہا ہوں اس کا، بڑا کافروں کا ایک سردار تھا، بہت ہی متکبر قسم کا۔ اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے، بہت مال بھی بہت دیا، تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، کیونکہ اتنے بیٹے تھے، بڑا اسٹرانگ تھا نا۔ پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ۔ باپ کو بتا ہوتا تو میرے بیٹے ہیں، کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے۔ اب بھی ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی ہیں۔ تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں۔ ایک دو بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں، ایک بیٹا ہو گیا، پھر ایک دو بچی ہو گئی بیٹی، تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے۔ مذاق ہے یار، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا، لنگڑوں میں، تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے، وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا، تو اسی میں بڑا ہو گیا، تو اس کا خیال ہوگا کہ دو ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے، وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے۔ فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے، زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے، ایب نارملٹی ہے۔ تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ، ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے، تمہیں پتہ چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے، ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں، ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس میں میں بولتا رہتا ہوں، بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں، مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ۔ تو اب وہ جو سردار تھا اس کے بیٹے تھے، مال تھا، تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو، یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اس میں اللہ کے الفاظ ہی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر۔ روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں، میرے دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو ذرا چھوڑ دو، میں اس کو خود ہی نمٹوں گا، میں نے اس کو مال بھی دیا، یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے۔
اس سے پتا چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے, بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے, تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بیان کر دوں جس نہیں سمجھ میں آئے گا. تم لوگ ابھی بچے ہو, سمجھ میں بہت معذرت کے ساتھ نہیں آئے گا. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا, ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ. ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے, لطیفے بنائے گئے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو, کیونکہ ان کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کتنی نعمت دی انسان کو, میں نے اس کو مال بھی دیا, وبنینا شہودا, اور بڑھاپے میں اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اللہ نے بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا, وہ تو رخصت ہو کے بہرحال گھر جائیں گی نا, وہ تو اپنے سسرال جائیں گی ہی جائیں گی. لیکن اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت کے حاضر رہنے والے بیٹے دیے میں نے اس کو. تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹا سچی مچی میں نعمت اسی وقت بنتا ہے جب وہ حاضر ہو. آج کل ایک دو بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے نہ آؤ, میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں لے کے جاؤں گا اور بڈھوں کے حال دکھاؤں گا تمہیں, بڈھیا اور بڈھے کا حال بیچارے کا. بڑھیا کیا پڑی ہوئی ہوگی اور بڈھا ادھر پڑا ہوا ہوگا. صرف ایک کلپ آ جائے گا دلیا کھلاتے ہوئے, اس کے علاوہ کیا کریں گے. تو بیٹے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوں, خیال کر رہے ہوں آپ کا, بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہے ہوں, آپ کی خدمت کر رہے ہوں, آپ کو کھلا پلا رہے ہوں اور احسان نہ جتلا رہے ہوں, فخر کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی نسل بڑھاؤ اپنا بڑھاپے کے لیے, جلدی شادی کرو اور نسل کو بڑھاؤ. یہ جو آج کل ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی. بعض موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا دیکھنا حشر کیا ہوگا ان کا, ابھی سے پیش گوئی سن لو, پیسے میں ہی ڈوب کے مریں گے یہ. گرل فرینڈز رکھتی ہیں جب پیسہ زیادہ آتا ہے, اولادیں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ عیاشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت. لیکن عیاشی کی ایک عمر ہے, اس کے بعد آپ کے دانت ہی اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کھا سکو, اور آپ میں ڈیزائرز ہی ختم ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ. گولیاں کھا کھا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اور کباڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حلال میں اللہ نے برکت, نعمت, خوشیاں رکھی ہیں. حرام میں لذت کی مثال ایسے جیسے کوئی چرس اور ہیروئن پی کے مزے اڑا رہا ہو. تو یہ مزے تھوڑی دیر کے تو ہیں, لیکن اس سے آپ کی زندگی کے حقیقی مزے کرکرے ہو جائیں گے. حلال کی لذتیں اللہ آپ سے چھین لے گا, اور جب وہ چرس ہیروئن نہیں ملے گی تو عذاب میں آؤ گے. یہی حال زانی کا ہوتا ہے, اور جو حرام عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کا یہ حال ہوتا ہے.